کہ جس زبان نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، جس دل نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ ایمان رکھا، اور ایمانیات میں وہ ساری چیزیں آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جس انسان نے اللہ پہ ایمان رکھا، آسمانی فرشتوں پہ ایمان رکھا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھا، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھا، قیامت کے دن کے اٹھنے پہ ایمان رکھا، اس مومن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس مومن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت و پیار کرتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس بندے نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، جس نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار کیا، اب یہ مومن آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، اپنی جان سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، مال و دولت سے بڑھ کے، پوری کائنات سے بڑھ کے۔ بات صرف اتنی نہیں، بات اس سے آگے ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے، جو اللہ کے پیغمبر سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت و پیار کرتا ہے، اس مومن کا خاصہ ہے، اس مومن کی شان ہے، اس مومن کی عصمت یہ ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہ، اللہ کریم نے جنہیں دنیا جہاں سے چن چن کے میرے پیغمبر کے نکاح سے جوڑا ہے، نبی کے گھرانے سے جوڑا ہے، یہ آدمی ازواج مطہرات کو اپنی ماں تصور کرتا ہے، اس لیے کہ رب نے نبی کی بیویوں کو ایمان والوں کی ماں بنایا ہے۔ اللہ کے قرآن نے نبی کی بیویوں کو ایمان والوں کی ماں ٹھہرا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو میں برملا کہتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تجھے منوانے کی کوشش کروں۔ اے بابا، ازواج مطہرات سے ماں بیٹے کا تعلق صرف اس انسان کا ہوگا جس کے سینے میں ایمان موجود ہے، اور جس کے سینے میں ایمان رکھتا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے حرم کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جوڑا۔ خدیجہ ایمان والوں کی ماں، اللہ نے اس حرم کے ساتھ صدیقہ بنت صدیق کو جوڑا۔ عائشہ صدیقہ ہر مومن کی ماں، اللہ نے عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ کو مقدس حرم سے جوڑا۔ حفصہ امت کی ماں، سیدہ جویریہ کو جوڑا۔ وہ امت کی ماں سیدہ سودا کو جوڑا۔ وہ امت کی ماں سیدہ زینب کو جوڑا۔ وہ امت کی ماں سیدہ ام سلمہ کو جوڑا۔ وہ امت کی ماں، رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان موجود ہے وہ مصطفیٰ سے پیار اپنی جان سے بڑھ کے کرتا ہے۔ ازواج مطہرات کو ہر مومن اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اب مائیں تو بہت سی ہیں، 11
حرم ہیں نبوت کے. کتنے؟ بولیے ذرا کتنے؟ 11. تفصیلات کا وقت نہیں، وگرنہ یہ بھی بتاتا کہ 11 حرم کیوں ہے نبوت کے. مگر بات بکھر جائے گی اور سمیٹتے سمیٹتے کہیں سحری کے لیے اعلان نہ کر دیا جائے کہ روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، آگے جنت طلب کر آدھیانے صحابہ اہل بیت دے ہو پدارو. واہ ماشاءاللہ. تے جنت دے حق وڈا حق. توجہ کر، حقدار ہے جنت دا. اور جنت دا حقدار تو وہ ہے جس اپنے پیسے نال جنت خرید کے محمد دی جتیے تو رکھ چھوڑی. خرید کے جنت. مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ، میں کل رات فیصل آباد ہوں، مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، مجھے دیکھنا. فرماتے تھے رب تمہیں مدینے لے جائے تے میرے مجمع چوی اللہ انہوں مدینے لے جاوے جیڑا آمین اچھی آکھے. اللہ کرے گنبد خضرا کے سامنے ہم ذکر مصطفیٰ کی ایسی ہی مجلس سجا کے بیٹھے. سبحان اللہ. ذوق سے بولیے ذرا. اللہ سب کو مدینہ لے جائے. مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے جب بھی مدینے جاؤ تو مدینے کے تحصیل کوثل میں چلے جانا، تحصیل آفس میں چلے جانا، مدینے کے پٹواریوں کے پاس چلے جانا اور جا کے بیٹھ جانا. مدینے کے پٹواریوں کے قدموں میں کہنا تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تمہاری منت کرتے ہیں کہ مدینہ کی دھرتی کی فرق گردانی کرو، مدینے کے معاملات کھولو، مدینے کی کتابیں اور دفتر کھولو. ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گنبد خضرا جہاں 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں شام تک درود پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو اترتے ہیں صبح تک درود پڑھتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ یہ گنبد خضرا زمین کا ٹکڑا جہاں میرا نبی اپنے یاروں کو پہلوں میں لے کے سویا ہوئے، یہ گھر کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے، تجھے مدینے کا پٹواری بتائے گا. انتقال صدیق اکبر کے نام ہے، ملکیت عائشہ صدیقہ کی ہے. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. کبھی ہم بھی مدینہ کے در و دیوار دیکھیں گے، مکینے گنبد خضرا کا دربار دیکھیں گے، وہ جن میں چلتے پھرتے تھے نبی تبلیغ کی خاطر گلی کوچے وہ دیکھیں گے، وہی بازار دیکھیں گے، فرشتے جن پہ آتے ہیں درود پاک پڑھنے کو اس مرکز مبارک کے حسین انوار دیکھیں گے. میں خواب آمرا سے نبوت جو قیامت تک ابو بکر و عمر دونوں نبی کے یار دیکھیں گے. ازواجہ امہاتہ، نبی کا حرم ایمان والوں کی مائیں، مومن کی ماں، ہر کسی کی نہیں، مومن کی ماں. مومن کون؟ جو جان سے بڑھ کے مصطفیٰ کو عزیز رکھتا ہے. مومن کون؟ جو جان سے بڑھ کے اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت اور پیار کرتا ہے. وہ نبی کے حرم کو اپنی ماں سمجھتا ہے. سب کے رتبے نرالے ہیں، سب کی عظمتیں نرالی ہیں. اللہ نے سب کو مرتبے اور مقام سے اور علو شان اور بلندی درجات سے نوازا. مگر جدو گل آوے نا صدیق دی بیٹی دی، میں گل مکیندا پیا تسی تھک گئے ہو.
جب بات آئے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات کی، تفصیلات میں نہیں جاتا، سیدہ خود فرماتی ہیں کہ 10 قسم کی فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی بی بی کا مقدر نہیں۔ سبحان اللہ 10 فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی کہ جو کسی بی بی کا مقدر نہیں۔ بلکہ ایک اور جملہ کہہ دوں، اس آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم، ماشاء اس آدم تا ایدم، وہاں سے آج تک دھرتی پہ کسی عورت کو اللہ نے وہ مقام نہیں بخشا جو عائشہ صدیقہ کو بخشا ہے کہ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے سر نبوت کا تھا، گود عائشہ صدیقہ کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اس آدم تا ایدم، کائنات میں کسی پیغمبر کو اللہ نے سکون کے لیے ان کے گھر میں دفن نہیں ہونے دیا۔ رب کی دھرتی پہ اکیلے ہمارے نبی ہیں کہ جب تعالیٰ نے میری آقا کو مدفن اپنے گھر میں دیا ہے، اور وہ گھر پتہ کس کا تھا؟ گھر تو خدیجہ کا بھی تھا، گھر تو حفصہ کا بھی تھا، گھر تو سودا کا بھی تھا، گھر تو جویریہ کا بھی تھا، امہات المومنین کے مختلف گھر تھے، مگر قیامت تک کے ان کے رب نے جسے گنبد خضرا بنانا تھا، نبی کی جنت کو قرار دینا تھا، اللہ نے جس گھر کو جنت کے طور پہ قبول کیا ہے وہ گھر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء 10 فضیلتیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی، صرف عائشہ صدیقہ کو دی۔ سبحان اللہ، بیان کریں۔ امی عائشہ وہ پہلی عورت ہیں جن کا سینہ قرآن کا لوح محفوظ ہوا۔ توجہ رکھنا، بھائی قاسم صاحب آپ تھک جائیں گے کھڑے کھڑے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ کر، 10 قسم کی ایسی فضیلتیں جو کسی حرم کا مقدر نہیں۔ امی فرماتی ہیں رب نے یہ شان مجھے عطا کی، انفرادی ایسی خصوصیات، ان میں سب سے پہلی خصوصیت، ذرا سنبھل کے بیٹھنا، جتنے بھی نبوت کے حرم ہیں رسول اللہ کے عقد میں آنے سے پہلے آنے وقت ان میں کوئی بھی کنواری نہیں سوائے امی عائشہ صدیقہ کے۔ اللہ نے عائشہ کو کنوارا نبوت کے عقد میں قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، وجہ بتاتا ہوں۔ آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا کہ سیدہ اللہ کے پیغمبر کے عقد میں آئی اور 9 عمری میں آئی۔ بے شک اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ جب ان کا نکاح اللہ کے پاک پیغمبر سے ہوا اور پیغمبر کی اہل بیت کی مقدس تطہیر کی چادر میں انہیں لے آیا گیا۔ 9 سال سے لے کر 17 سال کی عمر تک کی مختلف روایات موجود ہیں۔ میں وضاحت کرنا چاہوں گا، آخر 9 عمری میں نبی سے عقد کا مطلب کیا تھا؟ 9 عمری میں اللہ کے پیغمبر کے گھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے نزدیک شادی کا ایک ہی تصور ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل، شاید اس لیے شادی کی جاتی ہے، مگر اللہ کے نبی کی شادی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی شادی مشن نبوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی شادی خواہشات کی تکمیل نہیں۔
مشن نبوت کی تکمیل ہے. اب وہ کیا مشن؟ مجھے دیکھنا کتنے مسائل ہیں. میں آپ سے ذکر کر سکتا ہوں، میں مرد ہوں، آپ بھی مرد ہیں. میں خفیہ مسائل آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ سنیں گے مجھ سے، اور کوئی بھی جھجک اور شرمندگی محسوس نہیں کرے گا. اپنی پرسنل لائف ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر خواتین سے پردے کے مسائل میں بیان کر سکتا ہوں. کروں گا بھی تو کئی پردوں میں چھپ چھپا کے، محتاط لفظوں کا استعمال کر کے معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر خواتین سے بات کرنا اور بالخصوص اپنی بیٹیوں سے بات کرنا، دیگر معاشرے کی خواتین کو مسائل سمجھانا، یہ قدرے مشکل ہوتا ہے. ضرورت تھی کسی ایسی معلمہ کی، ضرورت تھی کسی ایسی معلمہ کی جو اللہ کے پیغمبر کے مشن نبوت کی تکمیل میں کردار ادا کرے. اللہ کرے میں اپنا جملہ آپ کو سمجھا سکوں، اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر سکے. ضرورت تھی کسی ایسی معلمہ کی جو مشن نبوت، تعلیم نبوت کی تکمیل میں کردار ادا کر سکے، اشاعت میں کردار ادا کر سکے. خواتین تو اور بھی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں میں سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ زینب ہے. جب پیغمبر کے حرم میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، سیدہ سودا ہے، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ جویریہ ہے، سیدہ میمونہ ہے، اور بابا خواتین تو اور بھی تھی. عائشہ کی کیا خصوصیت ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر سکے. مجھے دیکھنا ذرا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سارے لوگ صاحب تعلیم ہیں یا نہیں؟ بولو تو صحیح. آپ نے مدارس میں پڑھا، اسکولوں میں پڑھا، کالجز میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے. ہمارے استاذ قاسم صاحب تو مستقل قوم کے استاذ ہیں، وہ تعلیم تعلم کے سلسلے سے منسلک ہیں. آپ سب نے تعلیم حاصل کی یا نہیں؟ بولو ذرا گرج کے. آگے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہو، داخل کروا رہے ہو، تعلیم دلوا رہے ہو. بولتے کیوں نہیں؟ تعلیم دلوا رہے ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے خود تعلیم حاصل کی یا بچوں کو تعلیم پہ لگایا؟ کس عمر میں؟ بزرگ ہونے میں یا جوانی کی عمر میں یا بچپنے کی عمر میں؟ جی جوانوں کے کیوں نہیں پڑھنے گئے؟ بزرگوں کے کیوں نہیں پڑھنے گئے؟ بچپن کے عالم میں تعلیم پہ محنت کیوں کی؟ آپ مجھے کہیں گے بھائی خادم صاحب، آپ کہیں گے شاہ جی بچپن کا ذہن خالی ہوتا ہے دنیا کی خرافات سے، بچپن کا دماغ بالکل شفاف شیشے کی طرح ہوتا ہے، بچپن کا دل بالکل سفید تختی کی طرح ہوتا ہے. جیسے جیسے بچہ پروان چلنا شروع کر دے، دنیا کی گردشوں میں گرتا چلا جاتا ہے، دنیا کے حالات میں الجھتا چلا جاتا ہے. اس لیے جب بھی تعلیم دینا یا دلوانا مقصود ہو تو بچے کی عمر بچپن کا انتخاب کیا جاتے تاکہ استاد پڑھائے تو دل خالی ذہن ہو، فارغ سینے پہ نقش ہو جائے، سینہ خالی تختی ہو، فارغ نقش ہو جائے. یہی وجہ ہے آپ اگر جوانی میں یاد کریں بھول جائیں گے، بزرگی میں یاد کریں بھول جائیں گے. ہمیں تو کل کا کھایا بھی یاد نہیں رہتا، مگر اگر 7 سال کے بچے کا سینہ قرآن کا لوح محفوظ بن جائے، یہ بچہ قرآن یاد کر لے، قیامت آ سکتی ہے. اس بچے کے سینے سے قرآن کا ایک نقطہ بھی مٹایا نہیں جا سکتا. صاف تختی ہے سینے کی تیرے دل کی، تیرا ذہن خالی ہے دنیا کے معاملات سے، تو الجھنے سے باق ہے. اس وقت بچہ کیچ کرتا ہے تعلیم کو، پک کرتا ہے استاذ کی ہر بات کو. یہ جتنی بھی ازواج مطہرات رسول اللہ کے عقد میں آئی،
وہ وقت گزار کے آئی تھی، زندگی گزار کے آئی تھی، دنیا کی الجھنیں دیکھ کے آئی تھی، وہ طلاق لے کے آئی تھی، وہ بیوہ ہو کے نبوت کی عقد میں آئی تھی، دنیاوی حالات دیکھ کے آئی تھی۔ اس اعتبار سے نبوت کی تعلیمات کو شاید وہ یوں پک نہ کر سکتی فوراً جتنا خالی و ذہن ایک بچہ صاف تختی کی طرح نبوت کی تعلیم کو قبول کرتا ہے۔ ضرورت تھی کسی خالی ذہن کی، ضرورت تھی شفاف شیشے کی، ضرورت تھی پاک تختی کی۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہ نبی کے عقد کے لیے میں عائشہ صدیقہ کا انتخاب کرتا ہوں، جو کچے ذہن سے آئے گی، خالی دماغ سے آئے گی، پاک تختی اپنے سینے اور دل کی نبوت کی تعلیم آقا کی خدمت میں لے کے آئے گی، تاکہ نبی جو بھی بولے تختی پہ نقش ہو جائے، نبی جو بھی کرے سینے میں نقش ہو جائے، آقا جو بھی فرمائے اس سینے میں اتر جائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ نے نبوت کی تعلیمات کو حاصل کیا، نبی کے گھر میں رہ کے کیا، نبی کی تعلیمات کو حاصل کیا، نبی کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ کے کیا۔ یہی وجہ ہے اس امت کی سب سے بڑی عالمہ بھی عائشہ صدیقہ ہے، نبی کی امت کی سب سے بڑی محدثہ خواتین میں عائشہ صدیقہ ہے، نبی کی امت میں سب سے بڑی قاریہ بھی عائشہ صدیقہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی امت میں سب سے پہلی قرآن کی حافظہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ایسے نہیں، میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، میرے یاروں، جانثاروں، وفاداروں، آسمان و رشتوں، ہدایت کے ستاروں، جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھ محمد کے علم کے دو حصے میری عائشہ کے سینے میں ہے، اپنی ماں کے دروازے پہ چلے جانا، مسائل کا حل بھی مل جائے گا، قرآن بھی مل جائے گا، محمد کا فرمان بھی مل جائے گا۔ مقام محمد مصطفیٰ، شان امی عائشہ صدیقہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ جس نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا ہو۔ استاد جی، ایک شیخ وہ ہے جن سے قرآن آپ نے پڑھا، ایک شیخ وہ ہے جن سے قرآن آپ نے پڑھا، ایک بزرگ وہ ہے جن سے قرآن میں نے پڑھا، مگر عائشہ صدیقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن نبیوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ آقا پڑھاتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، سناتے بھی ہوں گے، نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیسا منظر ہوگا آج بچے بیٹھ کے دور کرتے ہیں نا، یہ پڑھے تو وہ سنے، وہ پڑھے تو یہ سنے، میں قربان جاؤں کیسا منظر ہوگا، عرش کے فرشتے بے رشک کرتے ہوں گے، عائشہ پڑھے تو مصطفیٰ سنے، اللہ کا نبی پڑھے تو صدیقہ کائنات سنے۔ اور قرآن کا دور کیا کرو۔ استاد جی نے صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک ختم نہیں کیا قرآن کا، میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، کم از کم انہوں نے 6 سے 7 قرآن کے ختم ایک رمضان میں کیے آج رات تک، 6 مرتبہ، 5 مرتبہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، یہ یومیہ پتہ نہیں کتنی بار قرآن کا دور کرتے ہوں گے، خود پڑھتے ہوں گے، کس کس کو سناتے ہوں گے۔ یہ مصلی پہ کھڑا ہونا کوئی اتنا آسان ہے؟ یہ تو عظمتیں اللہ نے ان کے سامنے رکھ دی ہے، انہیں اپنی نگاہوں سے اپنا مقام دکھا جو دیا، اب قرآن کی تلاوت کے بنا ان کا دل نہیں لگتا، اسے چھوڑ کے کچھ اور کرنے کو جی نہیں کرتا۔ مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، مشکات کی ایک شرح ہے مرقات، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ صاحب مرقات ایک عجیب روایت لائے ہیں، ایک استاد اور شاگرد تھے، وہ یومیہ بیٹھ کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آنکھوں تک گل پوری کریں، کتنا قرآن کا دور، 10 پارے استاذ پڑھتے، شاگرد سنتے،
پھر 10 پارے شاگرد پڑھتے، استاد سنتے۔ میرے آقا بھی قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر رمضان میں آقا کی خدمت میں جبرائیل امی آتے، آقا جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ حضور پڑھتے تو جبریل سنتے، جبریل پڑھتے تو نبی سنتے۔ یار تھک گئے ہو تسی؟ شالا قرآن دی گھٹی نال صدا وسدے تے گجدے رو، آمین اچھی آکھو۔ میرے آقا کی زندگی کا وہ آخری رمضان المبارک، جبریل نے 2 دفعہ نبوت سے قرآن کا دور کیا۔ پہلے ایک ختم کرتے، ایک ختم مصطفیٰ کا، دوسرا ختم جبریل کا، اور جو آخری رمضان تھا 2 ختم مصطفیٰ نے قرآن سنایا، پھر 2 ختم مصطفیٰ نے جبریل سے قرآن سنا۔ استاد اور شاگرد بیٹھ کے قرآن پڑھتے، 10 پارے یہ پڑھتے وہ سنتے، پھر وہ پڑھتے یہ سنتے، سلسلہ چلتا رہا۔ سالہ سال گزر گئے، وقت آیا، زندگی بے وفا ہے، استاد کا انتقال ہو گیا۔ غم کے پہاڑ ٹوٹے، جو شریعت کا حکم ہے شوق کے ایام گزارے تعزیت کے۔ اب یہ اسی استاذ کا تربیت یافتہ شاگرد اپنے آپ کو کہنے لگا تیرے استاذ فوت ہوئے ہیں، تو نہیں، تیرے استاذ زیر زمین اپنے مثال میں اترے ہیں، تو نہیں۔ وہ نہیں پڑھ سکتے، تو پڑھ سکتا ہے۔ 10 پارے انہوں نے اپنے حصے کے نہیں سنانے آپ کو، آپ اپنے حصے کے تو 10 پارے سنا سکتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ اپنے گھر سے اٹھا، استاذ کی قبر پہ گیا، السلام علیکم کر کے یا اہل القبور، اپنے شیخ کی قبر پہ بیٹھ کے اپنے حصے کے 10 پارے قرآن سنانا شروع کر دیے۔ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے، سر دھنتا جا رہا ہے، تلاوت کلام کا سلسلہ جاری ہے۔ جب یہ 10 پارے سنا چکا، جب یہ 10 پارے سنا چکا تو کہنے لگا استاد جی میں آپ کے اصالے ثواب کرتا ہوں، میں اپنے حصے کا سنا کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کی آخرت آسان کرے، آپ کی قبر اللہ روشن کرے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ صاحب مرقات مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قبر سے قرآن کے قاری کی آواز آئی، اے میرے بھائی اپنے حصے کا سنا کے جا رہا ہے، استاذ کا قرآن نہیں سنے گا؟ سبحان اللہ، میرا قرآن نہیں سنے گا؟ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے، ساکت ہو گیا، میں ایسے 2 زانو قبر پہ بیٹھ گیا جیسے استاذ کے سامنے بیٹھ کے قرآن سنتا تھا۔ میں نے اپنے 10 پارے سنائے، میرے ختم ہوئے تو قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک پارہ قرآن کا تلاوت، دوسرا شروع، تیسرا شروع، چوتھا شروع، 5واں شروع، قبر سے 10 پارے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ فرماتے اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا، میں چھپ چھپا کے رات کی تاریکیوں میں استاذ کی قبر پہ جاتا اور جا کے اپنے حصے کے 10 پارے قرآن سناتا۔ جب میں سنا چکا ہوتا تو میرا استاذ قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت شروع کرتا۔ فرماتا ایک دن میں نے کسی کے سامنے ذکر کر دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس دن کے بعد اللہ نے میرے اس حال پہ پردہ ڈال دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن بندوں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا میں ہی چھوڑ دے، یہ قبر میں بھی وفا نبھاتا ہے، یہ محشر میں بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد قرآن اپنے پڑھنے والوں سے یہ وفا کرتا ہے تو نبی کی امت کی خواتین میں سب سے پہلی عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کا لوح محفوظ بنایا۔